बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बहुत बड़ी ख़बर काबुल अफ़गानिस्तान से आ रही है। अफ़गान तालिबान को पता चल गया है कि कैसे उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कहाँ से ये साजिश रचाई जा रही है, कहाँ कहाँ पे इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं। काबुल के अंदर अफ़गान तालिबान ने ख़ुद ऐसी सरगर्मियाँ नोट की हैं। एक भारतीय डिप्लोमेट को नापसंदीदा शख्स करार देकर अफ़गानिस्तान से निकाल दिया गया है। बहुत बड़ी ख़बर है जिसके हवाले से आज पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़ी हलचल है, बड़ी ख़बरें हैं। इस हवाले से ये तफसील आपके सामने रखनी है, इसका तज्ज़िया भी करेंगे। और साथ में बन्नू से एक ख़बर है। ये पिछली रात का वाक़या है, यानी परसों रात का, तकरीबन 10 और 11 सितंबर की दरमियानी शब। यहाँ पे बताया गया है कि जी मिलिटेंट्स ने एक सरकारी डेयरी फार्म पर धावा बोला। सबसे पहले मैं यही आपको बता देता हूँ क्योंकि इसके हवाले से भी वीडियोस जो हैं ये सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही है। रात के अंधेरे में बनाई गई ये वीडियोस जो हैं इसमें देखा जा सकता है कि कोई 100 से ज़्यादा गायें जो हैं, सरकारी गायें, ये मिलिटेंट्स अपने साथ ले गए हैं। सरकारी डेयरी फार्म जो बिल्कुल बन्नू कैंट के साथ ही वाक़या है, यहाँ पे किस किस्म की सिक्योरिटी होती है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस डेयरी फार्म के 2 मुलाजमीन को भी मिलिटेंट्स अपने हमरा ले गए हैं। मेरी बन्नू पुलिस के हुकाम से बात हुई है, कुछ ज़राए से मेरी बात हुई है, उन्होंने बाकायदा तस्दीक की है। बाकायदा मुझे ये बताया गया है कि इस वाक़े की FIR भी दर्ज हो चुकी है नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। और जिस तरीके से ये मिलिटेंट्स इस वीडियो में दिखाई देते हैं, ये हंसते मुस्कुराते, और 100 से ज़्यादा जो गायें हैं या जिस भी उम्र की ये गायें हैं ये अपने साथ हमरा ले जा रहे हैं और बड़ा खुशी खुशी, बड़ा आराम से, बड़ा इत्मीनान के साथ, बड़ा सुकून के साथ ये ले जा रहे हैं। और इसमें ये बताया गया है कि कोई 137 या कोई 138 गायें हैं। अब ये गायें जो हैं इतनी बड़ी तादाद में, एक तो ये समझ नहीं आती कि जब आप 2-3 इस किस्म के माल मवेशी या 10-15 आप कहीं ले जा रहे हों तो 10-15 भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है, क्योंकि बाकायदा वो मूवमेंट जो है वो दिखाई देती है। पुराने ज़माने में खोजी होते थे, वो एक चोर का खोज लगाते थे उसके पाँव के निशान देखकर। ये तो बाकायदा 137 गायें अगर एक जगह से ले जाई जा रही हैं तो ये कहाँ ले जाई गई हैं। बीच में अगर ये 10 और 11 सितंबर की दरमियानी शब का वाक़या है तो फिर 11 सितंबर पूरा गुज़रा, फिर हमने देखा कि 12 सितंबर पूरा गुज़रा। इसका क्या जो है, इसमें अपडेट क्या है, ये गायें किधर गईं, अब तक कितनी ज़िबा हो चुकी हैं, कितनी खाई जा चुकी हैं, ये भी पता नहीं है। किसकी तहवील में हैं, कौन से इलाके में हैं, ये भी मालूम नहीं है। 2 जो मुलाजमीन हैं इस सरकारी डेयरी फार्म के, उनकी बाकायदा वीडियोस जो हैं, वीडियो जारी की गई है। इसमें ये 2 मुलाजमीन बाकायदा नज़र आते हैं, ये बात करते हैं, और ये जिस तरीके से फिर इस तरीके की वीडियो जब रिकॉर्ड होती है, फिर वो जो तहवील में लिया गया शख्स है वो जिस तरीके से फिर बात करता है, उसी अंदाज़ में हम ये सुन रहे हैं कि बात होती है। और ये बताया जा रहा है कि इस डेयरी फार्म से बन्नू कैंट जो है इसको दूध की फ़राहमी होती है। अब ज़ाहिर है कि 1-2 दिन से दूध की फ़राहमी का सिलसिला भी बंद हुआ होगा कैंट के अंदर, और ये एक अपनी नौइयत का एक अनोखा वाक़या है, क्योंकि हमने देखा है कि जेल ब्रेक होती है, जेल को तोड़ा जाता है, जेल से जो कैदी हैं उनको छुड़ाया जाता है। ये डेयरी फार्म से गायों को छुड़ाया गया है या उनको अगवा करके ले जाया गया है। एक बहुत बड़ा वाक़या इस हवाले से है क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कि कोई इंसानी जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो सिक्योरिटी लैप्स के हवाले से अगर बात की जाए, जो हम देखते हैं बन्नू के हसास हालात, और इन हालात में मिलिटेंट्स का आना, कितने तादाद में ये आए, कितने लोग थे ये भी मालूम नहीं हो सका, लेकिन जितने भी आए उन लोगों का 137 गायों को अपने साथ ले जाना,
یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے۔ میں نے اس حوالے سے اپڈیٹ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے کوئی اس حوالے سے تازہ ترین تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکیں، مجھے نہیں ملیں۔ یہ کہاں ہیں؟ یہ گائیں کیسے واپس آئیں گی بھی یا نہیں آئیں گی؟ یہ بھی ایک ساتھ میں خبر آ رہی ہے کہ جی سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ جو گائیں ہیں ان کی خرید و فروخت میں ملوث اگر کوئی پایا گیا تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہرحال ایک بڑی خبر جس کے حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا افغانستان سے، کابل سے، اور اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ افغان حکام نے ایک بھارتی ڈپلومیٹ کو پاکستان اور طالبان مخالف سرگرمیوں پر ملک سے نکال دیا ہے۔ افغان حکام کے مطابق یہ ایک بھارتی جو خفیہ ایجنسی ہے را، اس کا سینئر لائزان آفیسر تھا ہریش کمار۔ اس کا پاسپورٹ نمبر D11561181 یہ بتایا گیا ہے، اور اس کو افغان حکام نے، طالبان کی حکومت نے ناپسندیدہ شخص قرار دیا ہے، کابل سے، افغانستان سے باہر نکال پھینکا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو افغانستان میں کابل میں ہندوستان کا سفارت خانہ ہے اس کے عہدیداروں کو، اس کے حکام کو باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا کہ جی آپ کا یہ جو ڈپلومیٹ ہے یہ ان سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اچھا، تفصیل اس معاملے کی یہ ہے کہ طالبان حکام اور ان کی انٹیلیجنس ایک عرصے سے ہریش کمار کی سرگرمیوں کو مانیٹر کر رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ہریش کمار جو ہے یہ کہاں کہاں جاتا ہے، کس کس سے ملتا ہے، کس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور تسلسل کے ساتھ اس کی ملاقاتیں کس کے ساتھ ہوتی رہیں؟ افغان طالبان کے مخالفین کے ساتھ، کابل کے اندر، قطر کے اندر اس کے سفر ہیں، اس کے دبئی میں، اس کے متحدہ عرب امارات میں، اس نے قطر کا سفر کیا، یہ بیچ میں کئی مرتبہ دہلی گیا، اور یہاں پر معلوم ہوا کہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی کانفرنس کا انعقاد ہو کہ جو افغان طالبان کی پالیسیز کے خلاف جس کے حوالے سے بات کی جا سکے۔ اب آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسی کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے کہ جس کے حوالے سے بڑی تشویش ہے، افغان حکام کو بڑی تشویش ہے کہ یہ افغان طالبان کے مخالف کوئی سرگرمی ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ہریش کمار جو ہے یہ چاہتا تھا کہ اسی قسم کی کوئی کانفرنس ہو، لیکن وہ کانفرنس جو ہے یا قطر میں ہو یا پھر وہ دبئی میں ہو۔ پاکستان کے اندر جو کانفرنس تھی اس کے حوالے سے تو موقف آ گیا تھا ساسی یونیورسٹی کا کہ یہ ایسی کوئی سرگرمی نہیں ہے کہ جس سے افغان طالبان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو۔ ہاں، دنیا بھر میں کانفرنسز کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں پر مختلف پالیسیز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لوگ مختلف آراء دیتے ہیں۔ نظام حکومت اس وقت افغانستان میں کیا ہے اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے، مختلف آراء ہیں لوگوں کی۔ تو یہ جو ہریش کمار ہے جس کو نکالا گیا ہے افغانستان سے، یہ چاہتا تھا کہ اس قسم کی سرگرمیوں کو بڑھاوا دیا جائے، اور یہ کانفرنس جو ہے بڑا آسان ہوگا کہ دبئی میں اس کا انعقاد ہو یا پھر قطر میں اس کا انعقاد ہو، اور افغان طالبان کے مخالفین کو اکٹھا کیا جائے۔ سب سے بڑی خبر جو پاکستان اور پاکستانیوں کے نقطہ نظر سے ایک بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغان حکام کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کابل میں کالعدم جو پاکستانی تنظیمیں ہیں ان کے لوگوں سے بھی یہ ہریش کمار جو ہے یہ ملتا رہا ہے، اس کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ بھارتی شہر ہماچل پردیش کا رہائشی ہے ہریش کمار، اور یہ متعدد مرتبہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سفر کر چکا ہے۔ اس سفر کی ان کے جتنے سفر ہوئے ہیں ان کی ساری تفصیلات جو ہیں افغان طالبان کے ہاتھ لگ چکی ہیں، اور اس دوران یہ بھی افغان ذرائع نے بتایا ہے کہ افغان طالبان مخالف رہنماؤں کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران جو ہے یہ مختلف یہ جب پایا گیا کہ جی کسی کانفرنس کے حوالے سے تبادلہ خیال کرنا چاہ رہا تھا، اور پاکستان میں جو ایک کانفرنس تھی جس کو ملتوی کر دیا گیا اس حوالے سے بھی اس نے تبادلہ خیال کیا تھا، اور یہیں سے پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ ہریش کمار جو ہے یہ اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ جی وہ قطر گیا، قطر سے یہ پھر دہلی تک اس نے سفر کیا، پھر 13 اگست کو کابل یہ واپس آیا۔ 15 اگست کو وہ کابل کے شہر نو میں، جو ایک جدید شہر ہے، کابل کا ایک پرانا شہر ہے، ایک نیا شہر ہے، شہر نو کے ایک ریسٹورنٹ میں طالبان کی کچھ مخالف جو افغان شہری ہیں ان سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی۔ اسی دوران جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس GDI جو
ایجنسی ہے خفیہ انٹیلیجنس کی افغان طالبان کی، ان کے اہلکاروں نے چھاپہ مارا اس ہوٹل کے اوپر، اس ریسٹورنٹ کے اوپر، اور وہاں سے متعدد افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا اس ہریش کمار سے رابطے کے الزام میں۔ 16 اگست کو طالبان حکام نے کابل میں ہندوستانی سفارت خانے کے عہدیداروں کو طلب کیا اور انہیں فوری طور پر ملک سے ہریش کمار کو نکالنے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ہریش کمار 17 اگست کو دہلی روانہ ہوئے۔ اب اس قسم کی سرگرمیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کس قسم کی بھارتی سازشیں جو ہیں وہ گڑی جا رہی ہیں۔ جب ہم پراکسیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم تنظیموں کی فنڈنگ اور سپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ افغان سرزمین کی سائٹ سے یہ ساری سرگرمیاں ہیں، تو پھر جب اس قسم کی خبر آتی ہے تو بہت سارے واقعات میں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی کچھ نہ کچھ وہاں پہ ایسی سرگرمیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور پھر یہاں پہ جو افسوسناک واقعات کا تسلسل ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ انہی معاملات میں مزید اگر کوئی پیش رفت ہوگی، کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔